میرے بھائیوں، یہ حضور کا لایا ہوا علم، یہ ہمیں دونوں جہان کی سرخ روئی اس سے ملے گی۔ ہمارے دنیاوی کام بھی اس علوم نبوت کے ذریعہ بنیں گے، اور آخرت میں اللہ جو مقام دے گا اہل علم کو، علم پر عمل کرنے والے کو، عالم با کمال کو، عامل با کمال کو جو اللہ مقام دے گا، وہ کل قیامت کے میدان میں دیکھتے ہوئے بنے گا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں جن کا نام قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے قبیصہ کیوں آئے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میرا جسم لاغر اور کمزور ہو چکا ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، یعنی میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ چیز سکھائیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے قبیصہ، اللہ کی قسم، جس درخت سے گزرے ہو، جس پتھر سے گزرے ہو، جس ڈھیلے کے پاس سے گزرے ہو، زمین کے جس حصے سے گزرے ہو، اللہ کی قسم اس نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ اس علوم نبوت کے حاصل کرنے والوں سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ اس کے لیے درختوں کو مقرر کر دیتا ہے، شجر اور حجر کو مقرر کر دیتا ہے، اور زمین کے ذروں اور حبوں کو مقرر کر دیتا ہے۔ یہ علوم نبوت کا وارث ہے، یہ علوم نبوت کا سیکھنے اور حاصل کرنے والا ہے۔ لگ جاؤ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے میں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے اس علم کے حصول کی توفیق دی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے اس علم کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا ہے، قبیصہ صبح کی نماز کے بعد 3 دفعہ سبحان اللہ العظیم و بحمدی کہہ لے، اس سے اللہ اندھے پن کو دور کر دے گا۔ جسے کوڑ کا مرض لاحق ہو، جسے ایسا شدید اور مہلک مرض لاحق ہو، اس دعا کو صرف 3 مرتبہ کہہ لے، اللہ اسے کوڑ کے علاج سے نجات عطا فرمائے گا۔ کوڑ کے مرض سے اللہ اسے نجات عطا فرمائے گا، اور فالج اور لقوے سے اللہ محفوظ فرمائے گا۔ اور فرمایا، قبیصہ یہ دعا بھی پڑھ لیا کرو، اللہم انی اسألک مما عندک وَأَفِضْ عَلَيَّ مِن فَضْلِكَ وَانشُرْ عَلَيَّ مِن رَحْمَتِكَ وَأَنزِلْ عَلَيَّ مِن بَرَكَتِكَ۔ اے اللہ، میں ان نعمتوں میں سے مانگتا ہوں جو تیرے پاس ہیں، اور اپنے فضل کی مجھ پر بارش کر، اور اپنی رحمت مجھ پر پھیلا دے، اور اپنی برکت مجھ پر نازل فرما دے۔ میرے بھائیوں، ایک چھوٹی سی دعا جو اللہ نے اتنے شدید امراض سے اور اتنی سخت اور مہلک بیماری سے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس سے بھی نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اور وہ دعا سبحان اللہ و بحمدہ، اور سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ یہ علوم نبوت انسان کو دنیا کی بھی سرخ روئی عطا فرماتا ہے، اور آخرت کی بھی سرخ روئی اس سے نصیب ہوتی ہے۔ لیکن آج جہاں علم دین سیکھنے کی بات آتی ہے، جہاں اپنی نسلوں کو عالم اور حافظ بنانے کی بات آتی ہے،
جہاں انہیں حامل قرآن بنانے کی بات آتی ہے، ہمارا سماج یہی کہتا ہے یہ عالم بن جائے گا تو کھائے گا کہاں سے، یہ عالم بن جائے گا تو کمائے گا کہاں سے، یہ عالم بن جائے گا تو اس کا گزارا کیسا ہوگا۔ گویا کہ آج ہمارے سماج کا تصور یہ ہے کہ عالم بننے والا وہ غریب اور محتاج ہے، عالم بننے والا شخص وہ فقیر اور محتاج ہے، عالم بننے والا شخص وہ دنیا کا فقیر اور بھکاری شخص ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہمارے سماج میں ایسی گندگی بھر چکی ہے اور ہمارے سماج اور معاشرے کے ذہنوں میں ایسی برائی داخل ہو چکی ہے، جس نے مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دیا، جس نے مسلمانوں کو قرآن کے سمجھنے سے دور کر دیا، جس نے مسلمانوں کو قرآن کی تعلیمات سے دور کر دیا، اور یہ مسلمانوں کا بہت بڑا فقدان اور بہت بڑا نقصان ہے۔ آج میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کے ذہنوں میں یہ داخل ہو چکا ہے کہ دنیاوی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد انسان وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگتا ہے، کیا ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ ایسی ہستیوں کو پیش کر سکتا ہے جنہوں نے آسمان کی بلندیوں کو چھوا ہو دنیاوی تعلیمات کے ذریعہ؟ میرے بھائیوں، گننے چننے سے ہمارے سماج میں سے چند افراد ملیں گے، لیکن علوم نبوت کے ستاروں کو دیکھ لیا جائے، علوم نبوت کے حاملین کو دیکھ لیا جائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کو دیکھ لیا جائے، کبھی آپ کے سامنے بلند ہستیاں نظر آتی ہیں، کبھی اللہ جلیل القدر محدثین کو پیش کرتا ہے، کئی محدثین کی جماعت نظر آتی ہے، کئی مفسرین کی جماعت نظر آتی ہے، کئی مفتیان اعظام کی جماعت نظر آتی ہے، کئی علماء کرام کی جماعت نظر آتی ہے، کئی قرائے اعظام کی جماعت نظر آتی ہے، جن کے علم کا شہرہ دنیا کے چہار سمتوں میں ہے، جن کے علم کی شہرت دنیا کے چہار جانب ہے، اور اللہ نے انہیں وہ عزت عطا فرمائی ہے، اللہ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا ہے، اللہ نے انہیں وہ جاہ و جلال عطا فرمایا ہے جو دنیا کے کسی عہدیداران کو حاصل نہیں ہو سکتی، جو تمہارے لیڈران کو، تمہارے ودھائک اور ایم ایل اے اور ایم پیوں کو نصیب نہیں ہو سکتی، جو اللہ نے عزت، جو اللہ نے بلندی، جو اللہ نے عروج، جو اللہ نے شہنشاہی ایک عالم دین کو عطا فرمائی ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے وہ عالم دین صحیح عالم دین ہو، وہ عالم دین عامل دین بھی ہو، وہ عالم دین وہ اخلاق کا پاکیزہ بھی ہو، اس کے اخلاق پاکیزہ اور کریمانہ ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ وہ عزت دیتا ہے جو دنیا کے انسانوں کو نہیں ملتی، جو دنیا کے عہدے داران کو نہیں ملتی۔ لیکن افسوس، آج سماج اور معاشرہ ہمارا اس علوم نبوت سے محروم اس لیے ہے، یہ عالم بن جائے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ نہیں میرے بھائیوں، ایسی تاریخ تو موجود ہے کہ علماء کرام، محدثین اعظام، مفسرین کرام، مفتیان اعظام جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو کھاتے کھاتے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ ایسی تاریخ آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، ایک تنگ دست عالم بھی، ایک تنگ دست حافظ بھی جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا وہ بھوکا مرا ہے، وہ پیاسا مرا ہے، وہ تڑپتا ہوا مرا ہے، وہ دنیا کے سامنے ذلیل ہو کر مرا ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اللہ نے اسے مسکراتے مسکراتے اٹھایا ہے۔ امام مسلم علیہ الرحمہ اتنے بڑے محدث، اللہ نے کیا مقام دیا ہے۔ امام مسلم علیہ الرحمہ کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے، ایک دفعہ آپ کتاب کا مطالعہ بڑی گہرائی سے کر رہے تھے اور آپ کو بھوک کی شدت محسوس ہوئی، آپ کے پاس کھجور کی ٹوکری رکھی ہوئی تھی، آپ نے ایک اٹھایا کھایا، پھر اٹھایا کھایا، پھر اٹھایا کھایا،
اور کھاتے رہے اور کتاب پر ان کی نگاہ جمی رہی، کتاب میں ان کا ذہن و دماغ مسلسل لگا رہا۔ امام مسلم علیہ الرحمہ جب کتاب سے فارغ ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ جو کھجور کی ٹوکری میرے پاس رکھی ہوئی تھی وہ کھجور کی ٹوکری خالی ہو چکی ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں امام مسلم علیہ الرحمہ کو اپنے اس کارنامے پر اور اپنے اس عمل پر اتنا صدمہ ہوتا ہے، اتنا صدمہ ہوتا ہے، اتنا صدمہ ہوتا ہے کہ آپ اسے سوچ کر بستر پر پڑ جاتے ہیں اور علیل اور بیمار ہو جاتے ہیں، اور اسی بیماری میں وہ دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو جاتے ہیں، اللہ کے ہاں اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، علماء کرام یہ دنیا سے کھاتے ہوئے رخصت ہوئے ہیں، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ وہ بھوکے اور پیاسے تڑپ کر مرے ہوں۔ لیکن افسوس ہمارا سماج اپنے بچوں کو عالم کیوں نہیں بناتا؟ کمائے گا کہاں سے؟ اپنے بچوں کو حافظ کیوں نہیں بناتا؟ یہ کھائے گا کہاں سے؟ یہ ہمارے سماج کی بددیانتی ہے، یہ ہمارے سماج کے ذہنوں کی خرابی ہے اور شیطانی فطور ہے جس نے ہمارے ذہن و دماغ کو خراب کر دیا، جس نے شریعت اور اسلام سے دوری کا ایک سبب اور ایک وجہ ہمارے درمیان داخل کر دیا، جس سے ہمارے اندر کمی محسوس ہو رہی ہے۔ آج اپنے سماج کا حال دیکھ لیا جائے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان مثل العلماء کمثل النجوم۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ بلند پایا مقام رکھنے والے لوگ ہیں جن کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مثل العلماء كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدات۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علماء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے جن سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، جن سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں راستہ حاصل کیا جاتا ہے۔ جب ستارے بے نور ہو جاتے ہیں تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ راستہ چلنے والے بھٹک جائیں۔ یہی حال ہمارے سماج کا ہے۔ جب ہمارے سماج میں علماء کا فقدان ہوگا، جب ہمارے سماج میں اہل علم کا فقدان ہوگا اور اہل علم کی کمی ہوگی تو مسلمانوں کے اور انسانوں کے گمراہ ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ ان علاقوں کو دیکھ لیا جائے جہاں علماء کی تعداد نہیں ہے یا ہے تو کم ہے، دیکھ لیا جائے اس سماج کا حال کیا ہے، اس سماج میں دین سے لگاؤ اور دین سے دوری کا حال کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو خود علوم نبوت سے آراستہ کریں اور اپنی نسلوں کے عالم اور حافظ بنانے کا عزم لے کر اٹھیں، اپنی نسلوں کے عالم اور حافظ بنانے کا جذبہ لے کر اٹھیں۔ یہ جذبہ، یہ نیت، یہ ارادے انشاءاللہ ہمیں کامیاب اور ہمارے سماج کو کامیاب بنائے گا۔